باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ احباب ایک دو دفعہ بغاز بلند درود پاک پڑھو، صلاۃ و سلام علیک یا پڑھو یار درود شریف پڑھو، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ کوئی بھی گل کیتی جائے نا پہلا مقصد ہوتا ہے انہوں سمجھا جائے۔ میں 5 منٹ دی گفتگو ہے، انتہائی مختصر جی، ایک دو گل کرانگا بڑی پر مغز جی سمجھن دے قابل۔ آپ حضرات فقط توجہ ادھر فرمانا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، حضور فرمایا میری چھوٹی عمر سی، بچپن دا عالم سی تے میں حلیمہ دیاں بکریاں لے کے پہاڑاں تے چگان جانا سا۔ فرمایا جتھوں جتھوں لنگ دا جانا سا پتھر بھی میری ذات تے درود و سلام پڑھ دے رہندے سا۔ جدی گل سمجھ آئیے نا عقیدت نال بولے سبحان اللہ۔ حضور فرمایا جتھوں جتھوں لنگ دا جانا سا پتھر بھی میری ذات تے درود و سلام پڑھ دے رہندے سن۔ اے بڑے کمال دی گل ہے کہ پتھر حضور تے درود پڑھ دے رہے، پر اس تو بڑے کمال دی گل ہے وہ 40 سالاں بعد حضور صحابہ بہ کے فرمایا صحابہ میں اج بھی انہاں پتھراں نوں وی چنگی طرح جاننا جڑے پتھر میرے تے درود و سلام پڑھ دے ہوندے سن۔ فرمایا میں اج بھی انہاں پتھراں نوں چنگی طرح جاننا جڑے پتھر میرے تے درود و سلام پڑھ دے سن۔ پتھر نبی تے درود پڑھن حضور پتھراں نوں نہیں بھول دے، تے جے امتی نبی تے درود پڑھے حضور اس امتی نوں کیویں بھول سکدے نے؟ جدا دل ماندا ہے ذہن ماندا ہے نا، ایک دو دفعہ عقیدت نال درود شریف پڑھو، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ درود شریف دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو عزیز ساتھیو، اسٹیج تے جتنے بھی نقابہ نعتخان شیر لسان تشریف فرماؤ اور جتنے سامعین تشریف فرماؤ، اگر میں کسی نو نہیں بھی جاندہ تو جنہ آستے آئے ہو وہ جان دینے۔ توجہ ہے نا جڑی میں گل کہہ رہا، انتہائی مبارکباد دے مستحق نے میرے ہم نام حاجی معظم علی دھوتڑ صاحب جنہ یہ محفل سجائیے، ایک جملہ کہہ کے موضوع دی طرف ہونا، یہ جنہ محفل سجائیے جڑے محفل چاہے ہو، یہ ساڑھا کوئی کمال نہیں ہوندہ، ایک حقیقت محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اے انتہائی قسمت دی گل ہوندی ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھنا جدو حضور دی اسی گل کر رہے ہونے ہیں نا حضور ویکھ رہے ہوندے نے۔ اور میں بالکل تقریر شروع کر لگا، میں پہلا بھی دسیا 20 تو 25 منٹ دی میری تقریر ہے۔ میری صرف ایک کی ڈیمانڈ ہوندی ہے کہ گل دھیان نال سنی جائے، پھر جو کوئی سمجھ آئے تو دل منے سبحان اللہ بول لینا۔ ایک معذرت نال عرض ضرور کرانگا، دنیا تے کسے دے یار دا تذکرہ چھڑ جائے نا تے بندے سارا کچھ چھڑ کے دھیان ادھر کر لیندے ہیں، تے جے اللہ رسول دی گل ہوئے تے بے ادبی نہیں بندہ انج ویکھ چھڑے، گل دھیان نال سننی چاہیے۔ اور ایک سنو بات، یہ میرے دل دے درد دی گل ہے، میں سب تو زیادہ گفتگو ہی اس بارے کرنا کہ حضور دی گل کرنی تے سننی کی میں چاہیے۔ میں ایک بات عرض کر کے گل شروع کر، حضرت امام مالک مدینہ شریف مسجد پڑھاندے ہوندے سن بیٹھ کے حدیث شریف۔ آپ ایک دن حدیث دا سبق جدو بند کیتا نا تو ایک طالب علم نو فرما لگے یار چیک کری میری کانڈ ہوتے جی میں کوئی چیز ہے۔ وہ طالب علم جدو این کانڈ تو کپڑا چکیا تے ایک بچھو نے 19 ڈانگ مارے سن آپ دی کمر ہوتے، بچھو بھی کمر دے ہوتے ہی سی۔ تو انہیں کہا بادشاہو
استاد جی 19 ڈنگ بچھو نے مارے نے آپ دی کنڈ ہوتے اس کنڈ فنا کر دیتی ہے تسی پہلا دسو جدو اس پہلا ڈنگ ماریا وہ 19 ڈنگ ماردہ رہے تو تسی کی کر دے رہے ہو کیا یار میں حضور دیاں گلاں پہ کرنا سا اور میں بے ادبی سمجھی ہے کہ حضور دی گل کر دیا میں ادھر دھیان کرا ایسا نسل مننا لے مننا ہے تینج منو جی میں نہ منے آسے اور عقیدہ نہ عقیدہ ملے تے بول دینا حضور نو مننا تے انج منو جی میں سیدنا صدیق اکبر منے آسے مننا تینج منو جی میں حضرت عمر فاروق منیا سی مننا تینج منو جی میں حضرت عثمان غنی منیا مننا تینج منو جی میں مولا علی منیا انہاں کدی یہ نہیں سی کیا وہی کتے لکھے حضور دی گل کر لئیے کتے لکھے درود پڑھیو نہیں او بے وقوف سنجڑے چکرانج پہرے مننا تینج منو جی میں بلال حبشی حضور نو منیا سی مننا تینج منو جی میں واسع کرمی منیا سی مننا تینج منو جی میں داتا علی ازویری منیا مننا تینج منو جی میں محمد مجبوری منے ممبرہ تے بہ کے رولا تے بڑے پاندے رہے نبی نو مننا تے انج منو جو میں مفتی خادم حسین رضوی نبی نو منے آسے بولو نا حضرات جی وقار جو موضوع میری ذمہ لگایا گیا نا وہ شان والدین ماں پیو دی شان بیان کرنی ہے لیکن میں او دے بھی گل کوئی اپنی نہیں کرنی گلو کرا گئے جڑی اللہ دا قرآن آکھے یا مدینے والے دا فرمان آکھے آپ نو 2 احادیث بیان کر کے اجازت چاہواں گا والدین دی اطاعت میرا پہلا جملہ ہے کہ والدین دی اطاعت ساڑھے تے فرض ہے گل سمجھ آئیے جو کیا ہے والدین دی خدمت کرنا ساڑھے تے فرض ہے اہل سنت تسی بیٹھے سی پیران فقیران ہوئی بڑا ماننے ہیں وہی اتھے جمراتاں بھی جاندیاں نے بکرے بھی جاندے ہیں سارا کچھ جاندہ ہے اتھے سارا کچھ ہی جاندہ ہے پیرانوں بکرے بھی دے انہیں نظرانے ہر جمعرات پیسے بھی پیرانوں ملیے بڑے ادب نال ملنے ہاتھ چومنے ہاں پر اللہ دی قسم پیرانوں مننا چاہی دے منیا فیض تے ثواب بھی ہے پر فرض نہیں انہوں قیامت آگن کسے نہیں پڑھنا پیرانوں پیسے دیتے سن کہ نہیں یہ حضرت صاحب جڑے صدے سن انہوں کو دے کے کلیا جو کہ انجی ٹور دیتا جے مسجد دے مولوی نوں پیسے دیتے جے کہ نہیں ناتخار جائے جے کہ نہیں اے ثواب ضرور ہے پر پوچھ کوئی نہیں ہونی ماں پیو دے بارے پوچھیا جانا ہے کی کردہ رہے ہیں انتہائی مبارک بات دے مستحق نے حافظ ریحان علی دوتر صاحب جنہ دے توسل نال تسی اللہ رسول دی گل سن رہے ہو اے کوئی نہیں مزیداری ہوندی بھی تسی انڈو تے آکو بلے بلے بڑی تقریر ہوئی سی وہ گل اپنے تھا گل کو سمجھ بھی ہونی چاہی دی میں ایک مثال دے کے گل سمجھانا فجر دی نماز فرض ہے گل پتہ ہے نا فجر دی نماز تھوڑا تھوڑا بول دے جو ٹائم مک کیا تقریر سلام دے ٹائم پہ ہوندہ فجر دی نماز فرض ہے زور فرض ہے اثر فرض ہے مغرب فرض ہے شاہ فرض ہے ایک بندہ فجر علیہ فجر نہ پڑے زور علیہ زور نہ پڑے اثر علیہ اثر نہ پڑے مغرب علیہ مغرب نہ پڑے شاہ علیہ شاہ نہ پڑے تو راتی 10 بجے اٹھ کے وضو کر کے جی میں 2 نفل پڑھ لاں او دے نفل پڑھے دا کوئی فائدہ ہے یہ دے فرض ہی نہیں پورے کیا ہے کوئی فائدہ بابے بلے شاہ کیا سی آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا تے پاج مسیتی جاندے ہو پھاٹ جگر دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو وہ فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو کچھ تے دسو بلے شاہ نو ہے کی کیتی جاندے ہو جدے فرض ہی نہیں پورے جدے فرض ہی نہیں پورے ہو دے نفل پڑے دا کی فائدہ اب آپ جی میں 5 نمازاں فرض نے چھوٹ جانتے نفلان دا فائدہ نہیں نا خدا دی قسمیں انجی ماپے دی اطاعت فرض ہے جڑا ماپے دا نہ فرمانے نہ دے نماز دا کوئی فائدہ ہے نہ دے روزے دا کوئی فائدہ ہے نہ دی حج تے زکاة دا کوئی فائدہ ہے تو دنیا و آخرت ذلیل ترین انسان ہے جدے تے ماپے دے ناراض نے جو دنیا و آخرت دی کامیابی چاندے ہو تو پھر والدین دی اطاعت لازمن کرنی پڑے ایک طلق حقیقت سی آج تسی ایک گال دسو احادیث میں 2 عرض کر دیا خدا دی قسم پیر دی دعا ایڈی چھیٹی کم نہیں کر دی جنہی چھیٹی ماں دی دعا کم کر جانتی سے اگر ایسی سننی ایسی پڑھائے اور گئے ہیں سانو سلیبس تو یہ ہٹا دیتا گیا ہے پیو نو پاویں گال کٹ لو پر پیر سامنے انج کھلونا چاہیے تھا پیر سامنے کھلو وہ ثواب ہے گناہ نہیں ٹھیک گال لے کھلو وہ لیکن فرض نہیں پیو سامنے انج کھلونا فرض ہے
انہوں پتہ اللہ قرآن چاکے نہ بارے اوف بھی نہ آکھو. اوف دا پتہ کی معنی ہوندہ ہے کہ اگر کوئی گال کرنا مثلا ابا کہ میں نے 5000 چاہیے تھے گو انج بھی نہیں کرنا اوہ اینی کوئی اجازت نہیں. اللہ منع کیتا ہے کرو گے تو پوچھا جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انداز بیان اگرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اب آپ یاد رکھنا جنہ دے والدین زندہ نے وہ والدین دی اطاعت و فرما برداری کرو تے جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے زیادہ تو زیادہ پڑھ کے انہوں نے اصالِ ثواب کریا کرو. جیڑا صلہ تے جیڑا مقام ماں پیو دی خدمت جو لب دے نا وہ کسی اور دی خدمت نہیں لب سکتا. لو میں پہلی حدیث بیان کر لگا اگر ایمان تازہ نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں. سال تو انہوں گل یاد نہ رہے تو میری ذمہ داری ہے بس سن تھوڑا توجہ نال چھڑنا. جی میں سن رہے ہو میں بڑا راضی میں ہر بندہ میں یہ ویکھ رہا ہوں پہلا تو میں نے سی ماحول پتا لیکن ہوں ہر بندے دی اکھ میرے ہوتے ہوئے تو میں اتنے چی راضی ہوں. تقریر دا مقصد یہی ہوندہ ہے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن نہ گزر رہے سن ایک جنگل چو. عرض کی تھی یا اللہ ایک گرمی بڑی چوکی ہے جو مہربانی کریں کچھ سواری دے چھڑ تو میں سواری تے بہ کے آسانی نہ لنگ جاؤں گا. اللہ فرمایا پیارے موسیٰ جے سواری چاہی دیئے تو تھوڑا جا چل دے جاؤ اگے جنگل آئے گا. جنگل اچ پہاڑ ہوئے گا پہاڑ اچ غار ہوئے گا تے غار اچ میرا یار ہوئے گا. بولو یار حقیقت نہ بولو سبحان اللہ. عرض کی دی یا اللہ سواری چل دیئے. اللہ فرمایا کلیم چل دے جو اگے جنگل آئے گا. جنگل اچ پہاڑ ہوئے گا پہاڑ اچ غار ہوئے گا غار اچ میرا یار ہوئے گا. میں کہا جو سواری چل دیئے. اللہ دے نبی فرمانے میں چلتا چلتا جتو جنگل اچ جانا نا جنگل اچ جا کے نا پہاڑ آ گیا وے. پہاڑ اچ غار اچ بندہ بے کے عبادت پہ کر دے. میں نا السلام علیکہ میں جو من السلام لینا وا او اللہ دا بندہ میرے علمندہ وہ کہنے وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ. میں حیران ہاں تھوڑے دھیان رکھنا گالے میں انہوں جدو کہا نا السلام علیکم کوئی پہلا ملاقات نہیں سی کوئی جان بچان نہیں. وہ ذہن کر کے میرے الگ پوٹ کے کہتا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ. اندھنے میں حیران رہ گیا بھی جان دے میرا نام موسیٰ ہے انہوں بھی پتہ ہے میں اللہ دا کلیم ہوں بڑے ہی کوئی برگزیدہ بندہ ہے. آپ فرماندے نے میں اتھے بیٹھا میں جے بولیا نہیں آندہ بے جو میں نے پتہ ہے تسی سواری لینا آئے ہو. گال سمجھ رہے ہو کہ بے جو میں نے پتہ ہے تسی سواری لینا آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام بڑی تلخ طبیعت دے آدمی سن. تھوڑی دیر گزری نا موسیٰ علیہ السلام سوچدن یار اتنے نیڑے کو پینڈ بھی نہیں کو بستی نہیں محلہ نہیں کو کار نہیں سواری کتوں دے گا. اندھنے میں سوچ رہا میرے الویک کے اندر ڈوانو پینڈ چاہی دا کہ سواری چاہی دیجئے نہیں گل سمجھ میں جو سوچ رہا یک دا میں میرے ویگا پینڈ چاہی دا کہ سواری. آپ فرماندے نے میں نظر نیوی کر لی میں کہ یار چاہی دی تے سواری ہے پر دے چھڑا کا کال نال چے دینی ہے. اندھنو پھر عبادت جو مشغول ہو گیا. تھوڑی دیر گزری میں سوچیا انہوں آنے جس سواری دینی ہے تے دے نہیں تے نہ سے میں جانا تو ہے میں نے بات چھڑیا دی میں ٹورتا جلدی پہنچ جانا سے. اندھنے میں جو سوچن دیا میرا الویک کہندہ جو جلدی ہے تے آؤ پھر آؤ ڈون سواری دیا توجہ ان فرمانا. فرماندے نے میں نے لے کے غار چوں باہر آیا ہے انج کر کے اسمان الویک اسمان تے بدل دا ٹکڑے اس ٹکڑے نو انج کر کے اشارہ کر دیندہ بدلہ تھلے آ جا اللہ دے نبی نو سواری چاہی دی. انج کر کے بدل نو اشارہ اس کی تا کہا بدلہ تھلے آ اللہ دے نبی نو سواری چاہی دیجئے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں بڑا حیرانا جمیں جمیں دا اشارہ تھلے پہ آئے ہوندہ ہے ہمیں بدل بھی تھلے لگائے ہوندہ ہے. گال سمجھ نہ ہویا کی اندھنے میں بدل تھلے ہوندے نا زمین تے آکے تے کوڑے دی شکل اختیار کر لے. میں نے آندھا بہو جاؤ جتے جانا جے. اندھنے میں کہا خیر ٹھہر جا میں نہیں بینا اس سواری دے. میں نے گال دس یہ انہا مقام کی میں لے گئے ہیں گل سمجھا رہی ہے کہ نہیں. اکاوی میں نے دس اس غارج بے کے انہا مقام کی میں لے گئے ہیں کہ نبیانو تیرے کو لوڑا پہنگا اور تو اشارہ کرے تو بدل زمین پہ آ جائے
پاسے تے بیٹھ کے کیڑا چلا کیتا ہی کیویں رب راضی کیتا ہی انہیں کہ اللہ دے نبی نہ کسے ورد دا کمال ہے نہ وظیفے دا کمال ہے نہ چلے دا کمال ہے اے ساری شان رب مینوں اس لیے عطا کیتی ہے میں 20 سال گھر وچ ماں پیو دی خدمت کرتا رہا کہ ساری شان رب مینوں اس لیے عطا کیتی ہے میں 20 سال گھر وچ بیٹھ کے اپنے ماں پیو دی خدمت کرتا رہا حضرات پتہ لگا کتنی مرضی نمازاں پڑھ روزے رکھ حج کر زکاتاں دے پیر راضی کر مولوی راضی کر اور جنیا مرضی خرابہ کر تینوں وہ مقام کدی نہیں دے سکتی ہے جیڑا مقام والدین کی خدمت عطا کر چھڑتی ہے وہ مقام کدی بھی کتلوں نہیں لب سکتا سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ مقام کتلوں نہیں لب سکتا جیڑا مقام ماں پیو دی خدمت دے چھڑ دیئے میں ایک بات مزید عرض کر دیا میں نے فرما رہے ہیں پرچی ہوتے ہوئے تسی ایک گھنٹہ تقریر کرو میں انہوں نے ایک چھوٹی جی گل دسنا پھر جویں آندے ہو کر لیں گے میں بہت دل دن شب برات کے اسی اکٹھے سا میں ادھر تقریر کرنا واسطے گیا اسلام آباد میں تلا گنگ جلا گیا تلا گنگ چکوال آیا چکوالوں میں آج صبح ہی پہنچیا گجران اور ایمانی بات ہے نیندر دی وجہ تو حالات میرے بڑے اندر دے ڈسٹرب تے خراب نے وہ زور لانا تے لگ دے ہی نہیں تے ہونوی اسائی تو سرگودے نکلنا ہے تے میں انہاں صلاح پہ کرنا تے کدی سرگودے آلے کو معذرت کر لیے تے زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ اس تو اگلے دیڑے ناروال جانا ہے ایمانی گالے میں سٹیج تے بیک اٹوان گال پہ تاسنا تو میں جتنی کو اللہ توفیق دیتی ہو دے مطابق کوئی 2-3 گلاں ضرور کرنا آپ توجہ فرمانا جیڑی بات عرض کر رہا میں تو اندسیا ہے جنی مرضی کوئی بندہ عبادت کرے نا عبادتہ و مقام نہیں دیندیاں جڑی والدین دی اطاعت و فرما برداری مقام دے چھڑ دی اصل گل سمجھاڑا مقصد ہوندہ ہے تقریر دا مطلب نہیں رولا پایا 2-4 منٹ تسی سبحان اللہ کو دے بس کوئی گل سمجھ آ رہی ہے جنہ دے زندہ نے قدر کرو اور جو لبنا ہے نا کو لبنا ہے اور سنو میں اگلی بات عرض کرا ایک بڑے عظیم اور نامور اللہ دے ولی گزرے نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلو اور پھر توجہ بھی فرمانا تھوڑی جی میں گفتگو بتا دیتی ہوں نال 1-2 بات حضرت بایزید بستامی اللہ نال محبت ہوگی اور سوچیا کہ میں رب نو لباں گا رب دی محبت جنگل چلے گئے تے جنگل بے کے 12 سال آوازاں دے دے رہے کنی دیر گل دسو اگلی گل بعد کرنے ہیں رب جنگلہ چ بیٹھا ہے رب ہے کہ تھے سلطان پر فرمایا اے تن رب سچے دا اجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو نہ کر منت خواج کے زردی تیرے اندر آپ حیاتی ہو تے شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبی یار کھڑاتی ہو مرن تو پہلا مر کے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو تے بابے بلے شاہ کسی رب تے بندے دی ذات ایکو جی میں کپڑے دی ذات روح کپڑے دے وچ روح لکیا بندے وچ لکیا تو آپ ہی بولے آپ بلاویں آپ ہی کرنا ہو بلے شاہ جدو مرشد مل جے نہ میں رہندی نہ تو 12 سال جنگل ہے بیٹھ کے اور آج ساڑھے بھی کئی درویش آئندے ہوندے ہیں نس پہن کے جو فلانے پیر کو جانے ہوتے جا کے چلا کٹاں کے اتھو رب لب جے گا کہ رب کتے بیٹھا ہے ہائے 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 یہ بات سمجھنا بڑی اہم گل ہے بابے بلے شاہ کو ایک مولوی بیٹھا سی تو بابے بلے شاہ نے وقت 10 رب کتے ہوئے اس کہا جی ہر جگہ ہی ہے تو بلے شاہ کہا جی ہر جگہ ہوئے تو میرے اندر کون ہے جی ہر تھا ہو یہ تو پھر میرے اندر کون ہے اس کہا جی اندر ہی رب ہے تو بلے شاہ کہا جی اندر ہوئے تو پھر باہر کون ہے انہیں کہا جی اندر بھی ہوئے تو باہر بھی ہوئے تو بلے شاہ کہا پھر میں کون ہوں نہیں گل سمجھے بلے شاہ ایک شیر لکھیا بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے ہمیں جے کرتے نے اے اندر جانا تو پھر مقید جانا اور جے کرتے نے باہر جانا تو پھر میرے
समाना तुझे अंदर तू बाहर तू तो फिर बुला कौन ममाना। बाबे बुल्ले शाह का जी अंदर बाहर तू ही है तो फिर बुला कौन है? सुनना बायजीद बुस्तामी कितनी देर इबादत की थी भूल गए हो लगता। मैं यकीन करो एडा कह जाता पक्का कोई नहीं, दीन ना ना होए तो मेरे को साइकिल नूं पेंचर लाना भी मैं नहीं आंदा। जितनियां भी शानां रब दीन की वजह से अजे भी असी पैसे वाली ध्यान करिए तो फिर असी भी हलाल दे कोई नहीं, ये बात भी पक्की है। तो कुछ भी नहीं आंदा, एवं 5 रुपये हफ्ते के मिलते सन, घरों मदरसे पढ़ीदा सी, यकीन करो हकीकत है। तो असी तो घरों ही 5 लैके टुरे सा, अगे सारा दीन दे ही काम। अज गड्डी चंगी, इज्जत चंगी, मोबाइल चंगा, मोटरसाइकिल चंगे, अगे पिछे बंदे हाथ पे दीन की बरकत है। और मैं कौन साढ़े जे बंदे सारा दिन मजदूरी करते रेड़ी लाते शामी गुजारा भी नहीं चलता। सानू लोग 7 दिन रोटी चंगी खवाते, कपड़े असा चंगे पाए, इज्जत करते, हाथ चूमते, पैसे भी लैके टुर जाने। खुदा की कसम दीन का काम तो अबू बकर किया, असा की न्याजा खादियां, यकीन करो असा की किया। मैं जे मैं गल कोई बा मकसद करना कि यार जे रब ड्यूटी लाइए तो मिंबर से कोई गल चज नाल करनी चाहिए कि ना कि पैसा ही मकसद बना के लै जाइए। 12 साल बायजीद बुस्तामी इबादत की थी ते 12 सालां च रब नहीं लब्बा। लो बड़ा ध्यान, 12 सालां च रब नहीं लब्बा। पता है वजह की सी? घरों मां नाराज करके आया सी। ਇਹਦਾ मतलब है मां नाराज होए तो 12 साल की इबादत चो भी कुछ नहीं लगता। मां कहा सी पुत्रा ना जावी, जे तू टुर गया तो मैं वडेरी माई नू कौन सामेगा? उसका नहीं मां मैं रब ही लभना है, मैं हुण अल्लाह की इबादत करनी है, मैं हुण नेक ही हो जाना है। अगले दिहाड़े मैं सुनना था भी साढ़ा एक मौलवी है तारक जमील, वो आंदा मैंने मेरा अब्बा आंदा सी स्कूले पढ़, मैं घरों नस गया सा मदरसे। मैं कहा भी यह पहला प्यो का नाफरमान है जिहड़ा मौलाना बन गया। गल एहतियात नाल करनी चाहिए, मैसेज चजदा दे अवाम नूं। इंटरनेशनल आदमी है, किड्डी खोतियां वाली गल कीती है, मैं प्यो दी नहीं सी मन्नी, ये गलत बात है यार। मां हुण 12 साल रोंदी है पई, मां रो रो नबीनी हो गई कि या अल्लाह मेरा पुत्र, तो पुत्र रब लभण दे। इंज भी कदी रब लभा? 12 साल खिजल होके घर आया तो मां खुश हो गई। हुण वेखो रब किवें लभदा। 12 साल खिजल होके घर आया, रात सौन लगी, मां ते आंदी है बायजीद मैनू पानी ते पिया दे। ते हजरत बायजीद बुस्तामी फरमांदे ने मैं पानी भरिया ते पानी दा प्याला लैके जदों मां को लाया, मां सौ गई सी। ते मैं सारी रात खलोता रहा, मैं क्या मां नू जगाना नहीं, बुढ़ी माई अख लगी सो फिर होरे लगे या ना, जदों उठेगी उदों ही पानी पिया देंगा। 12 साल जागया रब वास्ते, 1 रात जागया मां वास्ते। हुण तवज्जो फरमाना, 12 साल अल्लाह वास्ते उत्ते जागदा रहा, 1 रात इत्थे मां वास्ते जागया। आंदे ने मैं सारी रात खलोता रहा, ते जदों है ना तहज्जुद दा वेला ते इन करके मां वेख के कहे बायजीद खलोता क्यों है? ए मां जी तुसे पानी मंगया सी राती ते मैं उदों दा खलोता, ते मेरे खलोतिया खलोतिया तहज्जुद हो गई है। मैं क्या मां दी नींदर खराब ना होवे, जदों उठेगी उदों पानी दे देंगा। फरमांदे ने मां पीता पानी ते पी कहंदी है बायजीद अल्लाह तेरे दिल दियां मुरादां पूरियां करे। आंदन जदों मां दुआ दित्ती ना, फौरन आसमान तो फरिश्ता आया, उन्हें कहा बायजीद अज अल्लाह ने तेनू अपने वलियां दे अंदर शामिल फरमा लिया है। उन्हें कहा अज रब तेनू अपने वलियां शामिल फरमा लिया। अब आप गल समझो, 12 साल की इबादत, 12 साल की रियाजत, 12 साल की चिल्लाकशी, 12 साल जन्नत में बह के अल्लाह अल्लाह करना बंदे नू वो फायदा नहीं देता जेड़ा फायदा एक रात मां की खिदमत अता कर छड़। बात समझ रहे हो? मां की खिदमत का अगर तुम सिर्फ सुभान अल्लाह कह के उठ गए ना, तो फिर अल्लाह की कसम मैं ही मुतमिन नहीं। तो गल समझने की कोशिश करना। और मैं तीसरी बात है मैंने अर्ज कराई, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अर्ज की थी, या अल्लाह मैं तेरा कलीम हाँ, थक तो नहीं गए हैं?
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਉੱਠ ਪਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉੱਠਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਹੋਏ। ਆਪ ਸੋਚੋ ਫਰਮਾਨਾ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن آدھے یا اللہ میں تیرا کلیم ہاں ایک خاص نبیاں تیرا تے جنت تو میں نو خاص مقام ہے کوئی عطا کریں گا؟ اللہ فرمایا بالکل خاص مقام ہے تیرا۔ تے کہ یا اللہ کوئی بندہ ہو بخواہاں جڑا جنت میرے برابر ہوئے۔ دیکھو نا گل لے کوئی اللہ دے کلیم نبی نے گل ہونے بڑی ہونا ودیا کی دینا کہ ظاہر ہے میرا مقام اچھے ہی ہونا ہے کوئی میرے برابر بھی ہوئے گا؟ اللہ کیا ہاں ہوئے گا۔ یا اللہ کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا وہ فلانے پنڈ دا جڑا کسائی ہے نا جڑا مقام میں جنت تینوں دینا وہ مقام میں اس کسائی نو بھی دینا۔ آئے ہائے 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 کلیم نبی رسول کلمہ چلے شریعت چلے کتاب اترے تے جنت جڑا مقام مل رہا ہے وہ ایک کسائی نو بھی وہی مقام پہ لگتا ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کسائی میرے برابر جنت ہے؟ اللہ کا تو پوچھیا سی ایسا دست دیتا ہے؟ آکھا چلو یا اللہ میں ویکھن جاواں گا۔ ویکھن گئے اس کسائی نو ہن کسائی کردہ کہ یہ گوشت تول رہا ہے جڑی کوئی بوٹی چنگی ہوندی ہے جڑی کسائی کردے نے حرکت آج بھی کوئی ساڑھے جا بندہ جن ریڈی نہیں سمجھ میں ایک دیڑے میں میرا بڑا بران دا بھی حضرت صاحب آ رہے ہو تو 2 کلو گوشت لے آیا جی تو میں نے کہا بھی یہ 600 والا ہے یا 700 روپے کلو والا ہے 800 والا میں کہا یار تو 800 والا دے دے 2 کلو وہ میں نے اتنی سمجھ دی پیسے بات بھی آندہ تھا مطلب ہے میں کار گیا تو برا میرا ہے کہ لے آندہ جی تو ساں تقریریں ہی کی دیاں ساری زندگی تو آن نہیں پتا گوشت لین دا وہ جو ایک کسائی حال کر دیں بندے دا ہون اس کی کرنا جڑی چنگی بوٹی ہونی وہ پھاڑ کے پیچھے رکھ لینی تو انج ساڑھے ورگا چلیان گوشت دے دے ٹوری ہونا دے موسیٰ علیہ السلام مندنے یا اللہ آپ بے ایمان میرے نال جنت ہی بانے وہ ہے بے ایمان میرے نال جنت ہی بے گا۔ اللہ کا کلیم گال سن جذباتی نہ ہو چیک کر گوشت لے کے کتھے جاندے ہائے 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 چیک کر جڑیاں چنگیاں بوٹیاں بچا گیا انہوں لے کے کتھے جاندے فرمانے میں کھلوتا رہا اور میں دیکھا کہ وہ بندے وہ بوٹیاں اکٹھیاں کیتیاں آخر اتے اپنے کارچ گیا وہ دی بیوی اگے آئی آندی ہے لیا میں سالن پکاواں سکا نہیں میں آپ پکاواں گا تو نہیں پکانا۔ اللہ دے نبی فرماندے میں ویکھیا انتہائی توجہ فرمانا میں ویکھیا انہیں سالن پکایا وہ دے بیٹے نیڑے آئے انہاں کیا ابا جی دیو پک بڑی لگی ہو سکا پہلا ماں نو کھواواں گا اور آج جلاتے انہیں بیگم باسی چو اترنا ہوئے اسی ہاتھ پھاڑ لینے ہیں تے ماں رہی اساں کدی پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا پہ وڈیری ماں ڈیگ نہ پوے کتنے یقین کرو شاپنگ کرن جانا ہوئے نا تے بیگم نال ساڑھا ہی پورا دھیان ہوندہ ہے تے پوری جوڑ کے نال بھائی ہوندی ہے تے جے ماں گال کرے پترا بازار ہو رہن دے ماں توں کی بازار جا کے کرنا یہ غلط گلا نا تائیں تے بیبیاں کو مقام لبے نے اسے یہ چوتھی ماں آگئی تھی۔ چلو خیر میں خوش طبی آستے بات کر رہا تھا کیوں تھی بیٹے سکے آندے نا باجی کھانا چاہیتا تھا کہ ٹھہرو پہلا میں ماں اپنی نو کھوالا پھر کھواما اور سننا پھر ہویا کی اللہ دے نبی فرمانے میں اس سالن لے کے جڑے ویلے ماں کو لگیا اپنے ہتھی برکیاں توڑ دائے اپنی ماں نو کھلاندا ہے فرماندے میری ماں سالن کھاندی ہے نالے حجت دعا کر دیئے عرض کر دیئے یا اللہ موسیٰ تیرا کلیم ہے تینوں موسیٰ نال بڑا پیار ہے مینوں اپنے پتر نال بڑا پیار ہے یا اللہ تینوں موسیٰ نال پیار ہے مینوں اپنے پتر نال پیار ہے یا اللہ جیڑا مقام جنت اپنے پیارے نو عطا کرے گا او مقام جنت میرے پیارے نو بھی عطا کرے گا۔ تو دی ماں دعا کر رہی سی یا اللہ جیڑا مقام جنت اپنے پیارے نو دینے ہی نا او مقام میرے پیارے نو بھی عطا کر چھڑی آکھا موسیٰ میں ایدی ماں دی دعا دی حقچ قبول کر لی اور ایدی ماں دی دعا دے سکتے جیڑا مقام میں جنت ان تینوں دینے وہ مقام میں اس کسائی نو بھی عطا کر چھڑا گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اساں ساری زندگی جنت لبی پٹھے پاس ہوں پھر نا ماں پیو ناراض ہون تے جنت والی کہانی مک جاندی ہے پیران واللہ دی قسمیں بکرے دین دا کوئی فائدہ باقی نہیں رہندا استاد تے مولوی تے نعت خان تے نقیب تے خطیب تے قوال راضی کرن دا کوئی فائدہ نہیں جنی دیر تک ماں پیو راضی نے ایک بندہ آئے سانو اینج ویک کے زاڑنا صرف سلام دعا بڑھان دی کوشش ہے جی سانو 1000-2000 دے جاندہ ہے تے کار ماں ترلے لیندی رہے وہ اپنا نہیں پورا ہوندہ تو آنو اگلے دیاڑے بھی دیتے سن
اللہ دی قسم انج جڑا ماں پیو نو نانا دے او مین پیسے دے انہوں کوئی فائدہ نہیں، وہ سیدھی جی گل ہے۔ ایک مطلب ماں پیو نو نانا دے وہ میرے ہوتے جتنے مرضی چھوٹے انج انہوں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ثواب ہے، ٹھیک ہے، یہ گل بھی پکی ہے، مین پیسے دیں دے ڈوانوے دا کوئی ثواب بھی ہوئے گا، لیکن میں بندہ ہویا دے ڈوانوے دا فیض بھی ہوئے گا، لیکن ماں پیو جنہ نے وہ فرض ہے۔ اباب بات سمجھو گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی ایتھو زندگی دا نسب العین بندا، ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا، شرم و حیا دی ماں جی ہوئے پیکر پھر پتر غوث ثقلین بندا، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے پھر پتر لال حسین بندا۔ یہ میں تقریر دی آخری بات یہ عرض کر لگا، احباب جی میں سانو ماں پیو دی قدر کرنی چاہیے، اسی طرح اپنی بیگمات نو اپنی بیٹیاں نو تعلیم دیو۔ اگر ماں نیک ہوئے گی تو اولاد نیک ہوئے گی۔ اگر آج اسی اپنی بیوی نو میک اپ کر کے بے شرما دی طرح بغیر نقاب تو موٹر سائیکل دے بٹھا کے پورا شہر گھماواں گے تو پھر پتر غوث ورگے نہیں جم سکتے۔ یہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے، عورت چار دیواری دی زینت ہے، عورت اپنا مقام سمجھے۔ اور اسلام سانو گھٹ دیتا ہے، اسلام آندہ عورت کام نہیں کر سکتی، اسلام آندہ عورت جاب نہیں کر سکتی، اسلام آندہ عورت تو اسلام دا احسان عورت نہیں دے سکتی، تو ہوئی عورت سے لوکی ماما نو باہر سٹوں دے سن، لوکی تیاں نو زندہ گردور کر دے سن، زندہ دفن کر دے سن۔ اے عورت دا کوئی مقام ہے، اسلام ہی دسیا ہے، پر جنہوں تو مقام سمجھ نہیں ہے نا کہ بے یامان دی طرح خوشبو لا کے تے سروں ننگا ہو کے تے جالی والی شلوار قمیض پا کے تے میک اپ کر کے بازاراں پھرنا، یہ تیری شان نہیں۔ اسلام میں بھی گل تیرے حق وچ کیتی ہے کہ تو اپنے گھر بہ۔ یہ میرا آخری میسج ہے، اپنیاں بیٹیاں، اپنیاں بہناں، اپنیاں بیویاں انہوں نے تعلیم دیو۔ اگر یہ ساڑیاں ماما بہناں تے بیٹیاں تے بیویاں قرآن پڑھن والیاں ہویاں نا تے پھر اولاد پاک ہوئے گی، اولاد فرما بردار۔ اولاد دا کتنا اس بات کے اندر وزن ہوندہ ہے، اے بات سنو، ماں نیک ہوئے تے پھر کی ہوندہ ہے۔ حضور غوث پاک جدوں مدرسے باپ نے داخل کرایا نا پڑھانا آستے تو قاری صاحبہ کیا پڑھو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضور غوث پاک فرمایا میں نے ہوندہ آگے پڑھاؤ، کیا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا میں نے ہوندہ آگے پڑھاؤ، کیا پڑھ ور الف لام میم، کیا میں نے پہلا سارا سپارہ یاد ہے، مدرسے بڑھن تو پہلا یاد ہے، الف لام میم اکا سارا ہوندہ ہے، بیڑا پڑھ سیقول صبح، کیا دوسرا سپارہ میں نے اگے ہی ہوندہ ہے، زبانی یاد ہے، کیا پڑھ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کیا استاد جی اگے پڑھاوے بھی ہوندہ ہے، کیا پڑھ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کیا بھی ہوندہ ہے، پنجواں پڑھایا کیا ہوندہ ہے، 18 سپاروے تک پڑھتے رہتے وقال الملأ تو 19 سپارہ پڑھنا شروع کیتا تو استاد بیک کر کبھی 18 کتے پڑھے نہیں، کیا 18 سپارے بھی میری ماں بزے ہر وقت میرے کل قرآن میں 18 سپارے پڑھ بھی رہی سی، 18 سپارے سے میں ماں کو چھوڑ کے حفظ قرآن ہو گیا۔ اگر ماما بھی ساڑیاں اس طرح دیا ہوڑ تو پھر پتر غوث ثقلین بڑھنے نے۔ ماں اگر سیدہ فاطمہ ہوئے چاڑو دے قرآن پڑھے، آٹا گنے قرآن پڑھے، انج کر کے راتی کھلوے تو 2 نفلہ پورا قرآن پڑھے تو تہجد دا وقت لے آوے، جو ماما انج دیا ہوڑنا تو پھر پتر پزارہ چ نہیں کھلوں گے، پتر کربلا دے میدان تہاڑا لیدہ بھی ہو جائے نا، سر پھر بھی قرآن بھی تلاوت ہی کرتا نظر۔ یہ سارا کچھ، یہ سارے مرتبے ماما دے نیک ہونے دی وجہ تو مل دیں۔ میں لگتا ہے کہ میں بڑی پر مغز اور ماں حاصل گفتگو توڑے نال کی تھی ہے، نہیں پتہ کی ہے گل ہوندی ہے، یہ گل جڑے نا عمران آسی تسی ساتھے تو 2 گھنٹے سنانی سی، وہ میری شرح جلدی جائے۔ اچھا آپ تو جو فرماؤ جڑی بات عرض کر رہے ہیں تو ماما کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں، وہ تو چڑیل ہے جو علی نبی کی دشمنی پالے، جو نبی نبی علی علی کرنا سکھائے اسے ماں کہتے ہیں۔ اب آپ میں بات عرض کر رہا سا کہ اگر ساڑے والدہ ساڑے والد نیک ہون، اور سنو اگر برگے ہنا پہ رکھتی میں نے درد دل کی بات، شاید کہ آہستہ آہستہ لگ جائے میرے یار کے ہاتھ۔ اب آپ بات سمجھنا،
اج اسی معاشرے دے اندر یہ سانو بھی اپنی کمائیاں سی تیاں لیا میری ذات اپنی تھی ہے جوان بیٹھے ہو تیاں لے بیٹھے ہو میری یہ گل سنو اج ساڑے گلے شکوے ضرور نے بڑی اہم بات جے اسی گلے کرنے آوے تھی فلانے نال نس گئی کسی دی تھی راتی ستیاں کسی نو میسج پہ کر دیئے سارا خاندان ستا ہے ساڑے حساباں جو ستیاں نے لیکن لوکاں نو میسج پہ کر دیاں اس ساریاں رامزدگیاں تیاں کیوں آئیاں میرے پیرو مرشد میں آپ دے اس علاقے بیعت پیر سید عارف سلطان شاہ صاحب دا ٹھیک ہے دار الفضل کلیر شریف اور کل ہفتہ کل پیرام بینا میں حفظ آباد دے اندر ایک دنوں گزار دیں ہر ہفتے ایک دن ایتے حفظ آباد میں انہاں دا مرید ہاں میرے پیر سید عارف سلطان شاہ صاحب اڈواڑے حفظ آباد دے لنگر قبول کرنا بڑی اہم گل کی تھی میں ایک دن پیرانو کہہ رہا تھا پیر جی میرے کل بندے ہوندے نو آندے دی دعا کرو پتر بڑا رام دین ٹھیک ہو جے پتر آکھا نہیں ماندہ ٹھیک ہو جے اے تویز کر دیو پتر کام تے نہیں جاندہ اے تویز کرو سارا دیڑا کڑیاں پچھے لگا پھر دے اے فلانے کام دا حضرت جی تویز دیو میں کہا تسا خلافت دے دیتی اجازت دے دیتی تویز کری دے بڑے بڑے رنگ دے لوگ ہوندے دے پیر جی پتر نیک کیویں ہوندے چلو پرچیاں دے اسی لویٹ کے دئی ہونے ہاں صبح شام پر کوئی میں پکی جی گل دسو جیڑی میں لوکاں سمجھا سکا کہ پتر نیک کنج ہوندے تے میرے پیر میں نے فرمایا پترا جیڑے پتران وہ آرام کمائی کھوائی ہوئے نا وہ حلال دے کام کدی نہیں کرتے بات میری سمجھ آ رہی ہے میں نے گل دسو اسی بندہ ٹھک کے حرام کھا کے تے تینوں لیا کے اس حرام دے پیسے دے کپڑے پائیے تے تینوں اس حرام دی روٹی کھوائیے تے اس تینوں حرام دا دودھ پیائیے تے پھر میرے پیر فرمانے نو دیکھو حلال دی توقع بھی نہیں رکھنی چاہی دی اس ساری زندگی جس کھادے ہی حرام ہے اس کرنا بھی حرام ہے پھر منو جدی تی نسے تی دا قصور نہیں کھوان والے حرام کھوان والے باپ دا قصور ہے حرام کھوان والے بیٹے دا قصور ہے حرام کھوان والے بھائی دا قصور ہے اگر چاندے ہو ساڑیاں اولادہ نیک ہو تو اے اج گل پلے بن لو اے حرام دے کپڑے پائے ہون تے نمازاں نہیں قبول ہوندیاں حرام دی روٹی کھا کے مسلے تے بیٹھ جائیے تے خدا دی قسم عبادت کا کوئی فائدہ نہیں حرام کھا کے تہجد لوٹ کے بیٹھ جائیے تے اللہ اللہ کرتے رہے تے کوئی فائدہ نہیں حرام دی کمائی تیاں نو کھوائیے حرام دی کمائی پتراں نو کھوائیے تے پھر پتر نیک نہیں ہوندے گل تو شروع ہوئی سی ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا ورگی ہوئے نا تو پھر پتر نیزے دی نوک تے قرآن دی تلاوت کرتے ہی نظر ہوتا ہے وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا حضرات بات سمجھو جس طرح ساڑھے تے لازم ہے ایسے بیٹا کے اپنے والدین دے تابعدار ہوئیے اسی طرح ایسے باپ بھی ساڑھے تے لازم ہے اپنی اولاد دی تربیت اچھی کریے اب آپ دنیا و آخرت تے اگر کامیاب ہوئے نظر لوگ آئے نا تو صرف وہ لوگ نظر آئے نے جنہیں اپنے ماں پیو دے حیا کیتا ہے آؤ ایک نظر ماریے اس نبی اتے جدا سا کلمہ پڑھے میرا نبی اپنی ماں دی حیا کنج کردہ سی بات کہنی سوکھی ہے میں حضور دا امتی ہاں یار ساڑھے چہرے دسنے حضور دے امتی نے ساڑھا کردار دسی اسی حضور دے امتی ہاں نہ کسی فقط زبانہ نال دستے پھریے آج حالات ساڑھے ہوئے نے مسلمان صاحب تو بے ایمان گنے جاندے اور یورپ دے عیسائی اور یہودی ایمانداری ساڑھے تو اگے گزر گئے یار دسو کلمہ تیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا گال دا غصہ دے نہیں کر رہے جڑی کر رہے ویسے ایک گلان جڑیاں قبر اشرج کام موڑا لیا یار ساڑھے کردار دسن آؤ ایک نظر اس نبی تے ماریے کیوں اپنی ماں دی قدر کی میں کردہ سی آج جیسی ہے نا ماں کے پترا راتی فلانی چیز لے ماں میں لیٹ ہو جانے میرے کو نہیں لے آئی جانے یہ گل ہوندی ہے کہ نہیں پیوا کہنا میں اگے کام تو لیٹ ہویا لے آویا جے کل لے آوانگے ہو گئے نہیں لیکن کلمہ سوسا نبی دا پڑھے حضور فرمایا میں محمد عشاء دی نماز پڑھتا ہوندہ میری ماں آواز دیندی کہندی یا محمد فرمایا صحابہ قسم با خدا میں نماز چھڑ دینی سی ماں دی خدمت حاضر ہو جانا سی کلمہ تے اساں یار اس نبی دا پڑھے تے انجس اتنی کو گل اور سنو اس نبی اپنے والدین دے حیا کیویں کیتی ایک دن صحابہ کرام وچ حضور گوشت تقسیم فرما رہے سن گوشت دیندے ایک وڈیری مائی آ گئی جدوں مائی آئی تے حضور کالی کملی لائی تے کالی کملی لا کینج وچھایا تے وچھا کے مائی نے اس کالی کملی تے بایا تے با کے گوشت وچ چوکھا دیتا نال بکریاں بکرے اونٹ دیتے جدوں جان لگے صحابہ کہ یا رسول اللہ اے کون سی جدا اتنا حیا کیتا جے فرمایا اے او میری ماں حلیمہ جڑی مینوں دودھ پیاندی دیجئے اے او میری ماں حلیمہ جس مینوں دودھ پیایا ہے حضرات میں بات صرف اس وجہ تو چھڑا رہا سا
کہ یار کلمہ تے سوس نبی دا پڑھیا جڑا ماں تے اپنی چادر بچھا دے، کلمہ تے سوس نبی دا پڑھیا جڑا کبھی کدی میں میری ماں آواز مارے تے میں نماز چھڑا اور اپنی ماں دی خدمت حاضر ہو جا. یہ کلمہ اس نبی دا پڑھیا تے پھر تعلیمات بھی اس نبی والیاں ہونیاں چاہیے. میں تھوڑی اصل جان چھڑانا چاہنا تویز تاگیاں تو ایٹ گلا تو جان چھڑانا چاہنا بھی پائن ٹائم مولویاں کو دعا کرانی. ساڑا بندہ بیمار ہویا سی مولوی صاحب کو جانے فجر والے دعا کرے جے زور والے نہیں ٹھیک ہویا پھر کرے جیسے والے مغرب والے تک بندہ مریا ہوندا ہے. دعا کران دی جگہ لبو اصل جگہ ساڑے ماں پیوں نے. داتا صاحب دی قبر تے جانا چاہیے سواب ہوندا فیض بھی ہوندا. اسی آپ اس لین دے بندے ہیں سگو آپ آنے ہیں ہر جمعرات جایا کرو کوئی سن بھی دیا کرو کوئی عہدے بھی دیا کرو. یہ گلاں ٹھیک نے اپنے تا لیکن خدا دی قسمیں داتا صاحب دی قبر تے کھلو کے بھی ایک کری دعا منگیا کہ چیک کریں تے ایک کری اپنی ماں یا پیو دی قبر تے دعا کر کے بھی چیک کریں تے چیک کریں قبولیت والا وڈی کتھوں ہونی چاہیے. خدا دی قسمیں داتا صاحب بڑی شان آلے جے پر او مقام تیرے آستے داتا صاحب دا نہیں. اللہ رسول تو بعد اگر کوئی ذات ہے تو انسان دے والدین ہیں. میں انتہائی معذرت خواہ کدی زندگی وفا کی تھی صحت اجازت دیتی میرے پھپھرے بھی درد پہ کر دیں جدو میں بولنا اے انگلاں جڑیاں نے انہاں کسا آ گیا بھئی کتنوں کوئی انگل جوڑ پہ درد کر دے کوئی کسی جگہ. میں ویسے کوشش کیتی ہے توانوں کوئی سمجھاواں اور میں امید ہے تسی کوئی گل سمجھے بھی ہو اور کدی اس فقیر نو یاد بھی کرو گے. بھئی میں تابعدار ہاں حفصہ آباد میں آواں تو میں آپ بڑا راضی ہونا میرا مرشد خان ہے. آج میں تقریباً مسجد چوں عصر دی نماز پڑھ کے نکل آیا سا. عصر دی نماز پڑھ کے میں دارالفضل آ گیا سا اپنے پیراں کو بیٹھا رہا تے پھر پیراں کو لوٹ کے میں نے کیا سی جدو میرا ٹائم ہویا تو میں ادھا پونا گھنٹہ پہلا دسنا ہے میں آ جاؤں گا تو میں کرو ماں پیوں نے بھی مل کے آیا تو پھر آ کے پیراں دے قدماں بھی بیٹھا رہا. وہ بھی پیر راضی ہون تے پھر انہاں پیراں دی رضا فائدہ دیندی ہے ادروائز نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.